کہنے لگے یہ تو کوئی فرشتہ نظر آتا ہے، یہ تو کوئی انسان ہی نہیں ہے، یہ فرشتہ ہے لیکن حواس باختہ ہو کر، فرفتہ ہو کر محبت میں اپنی انگلیاں کٹوائیں۔ قربان جاؤں میں آمنہ کے لال کے دیوانوں پہ، مستانوں پہ، پروانوں پہ، انہوں نے اپنی انگلیاں نہیں کٹوائیں بلکہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے اور اپنے محبوب کا مقصد لے کر پوری دنیا میں پھیل گئے۔ کہو سبحان اللہ۔ صحابی پیدا مکہ میں ہوتا ہے، قبر اس کی افغانستان میں بنتی ہے۔ تسی تھکے تھا نا، تسی کی تھکو تقریر میں کرنا، تھکو تسی، تھکنا تو مجھے چاہیے نا۔ رات کو ہمارے ساتھی آئے ہوئے ہیں، وہاں بیرکونڈ میں پروگرام تھا، پروگرام ختم ہوا تو 12-1 بجے میں گھر میں پہنچا تو پھر نیند نہیں آئی، صبح ایک جنازہ تھا اس میں چلے گئے، پھر اس طرح کرتے کرتے آپ تک پہنچا ہوں۔ اب یہ آپ کے جذبے سے میں تقریر کر رہا ہوں، وگرنہ میری صحت اجازت نہیں دیتی۔ یا اللہ اس کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرما۔ حضور علیہ السلام کے دیوانے پوری دنیا میں پھیل گئے قرآن کو لے کر۔ پیدائش مدینہ میں، قبر پشاور میں بن رہی ہے، کہو سبحان اللہ۔ پیدائش مکہ اور مدینہ میں، قبر ہندوستان میں بنتی ہے۔ پیدائش مکہ اور مدینہ میں، لیکن صحابہ اکرام پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اور کیسے پھیلے؟ شعر سناواں؟ بولو بلند آواز سے۔ چونکہ میرا بھی بہت سارا تجربہ ہو گیا، تقریباً کوئی 22-23 سال اس خطابت کے میدان میں ہو گئے ہیں۔ جب ہم بیٹھتے ہیں نا تو ہم نباز ہیں، سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کیسی گفتگو سنیں گے اور یہ کس طرح ان کی توجہ ہماری طرف ہوگی۔ تو ماشاءاللہ میں اس وقت دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی توجہ میری طرف ہے، آپ سننا چاہتے ہیں۔ جنہیں کو نیند آئی تھی ذرا ہاتھ بلند کرو۔ ماشاءاللہ سارے جاتے، کدی کدی مخلوق پول بھی جلدی ہے، اور خاص کر کے ان دیہڑے میں تو زیادہ پریشان ہیں۔ یہ پریشانی سارے تھے، مہنگائی دی پریشانی یہ تسن تے بھی ہے تو ملانے تے بھی ہے، لیکن ایک گل کراں، اے پریشانی ملانے سننی آندی، تستی جارہ آندی ہے۔ اس ہستے ملانے تے کوئی گلا نہ کرے ہو، اسی جس ٹائم آنے ہیں تو سارے مصلحت تے شکار ہو جلتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم کتاب لے کر آئے ہیں، الیکشن آتے ہم کہتے ہیں ہمارے طرف آؤ، یہ علماء کو ووٹ دو، ہماری جماعت کو ووٹ دو، تو اس وقت عجیب عجیب پروپیگنڈے ہوتے ہیں ہمارے خلاف۔ تو بس زخ اب چکھو، ان پتہ نہیں 5 سال ہیں، آندے تھا 10 سال آستے بھی خیال کرے ہو، لیکن انشاءاللہ گریبان میں ہاتھ ڈالا ہوئے اسیات کوئی نہ کوئی نال مل کے طریقڑی دی کوشش کرو نے، لیکن سب بوٹ پالش کرنے والے لوگ ہیں۔ انشاءاللہ سی پالشی شالشی نا، ہم ایک اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والے لوگ ہیں، اور آپ نے دیکھ لیا کہ ہم صرف رب سے ڈرنے والے ہیں اور اس کے در پہ سجدہ کرنے والے ہیں۔ کیوں؟ ہم اسی کا کھاتے ہیں پھر اسی کی گیت گاتے ہیں۔ کیسے گیت گاتے ہیں؟ فرمایا جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، دی زبان حق نے سنائے کبریا کے واسطے، دل دیا حب محمد مصطفیٰ کے واسطے، چاند
ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ اللہ کا کھائیے پھر اسی کی، سجدہ کرنا ہے تو یوں کر، سر کو سجدے میں جھکا، سر خدا کے واسطے، دل مصطفیٰ کے واسطے۔ اگلے شعر بھی سناوا، یہ سارے اشعاری ہو جائیں گے۔ میرے آقا کا مدینہ، اللہ سب کو مدینے کی زیارت کروائیں۔ یا اللہ ہماری جان نکل رہی ہو، سامنے بیت اللہ شریف ہو، سامنے روضہ رسول ہو۔ میرے آقا کا مدینہ بھی ہے کیا دار الشفا، جس جگہ عیسیٰ بھی آئیں گے دعا کے واسطے، جس جگہ عیسیٰ بھی آئیں گے دعا کے واسطے، اور ان کے در سے خالی جانا، ان کے در سے خالی جانا یہ تو ہو سکتا نہیں، ان کے دروازے کھلے ہیں ہر گدا کے واسطے، ان کے دروازے کھلے ہیں ہر گدا کے واسطے۔ عرض کر رہا تھا، باتوں سے بات نکل گئی، میرا قرآن میری کتاب انقلابی کتاب ہے، جس نے بھی سنا اس کی زندگی کے اندر انقلاب آ گیا۔ یہ کون ہے؟ جناب فاروق اعظم، سب کے دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر، یہ وہ اس کا نام عمر ہے، ایک ہے عمر بن حشام، ایک ہے عمر بن خطاب۔ میرے آقا بیٹھے ہوئے دعا مانگتے ہیں، یا اللہ عمر بن خطاب دے یا عمر بن حشام دے۔ جبریل امین آ گئے، فرمایا محبوب رب نے تیری دعا کو قبول کر لیا ہے۔ فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا تھوڑی دیر کے بعد عمر بن خطاب تیرے قدموں میں آ رہا ہے۔ زندگی کے اندر انقلاب قرآن کی وجہ سے آیا۔ عمر کہتے ہیں میں تفصیل میں نہیں جاتا، میں خلاصہ دینے لگا ہوں، نکتہ دینے لگا ہوں۔ عمر کہتے ہیں میں نے اپنی بہن سے صحیفہ لیا، پاک ہو کر صاف ہو کر اس صحیفے کو لے کر میں نے پڑھنا شروع کیا۔ اس میں کیا تھا؟ فرمایا طٰہٰ انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی۔ یہ پڑھ رہے ہیں، کہتے میں پڑھتا جا رہا تھا، میرا دل موم ہوتا جا رہا تھا۔ آخر میں نے بہن سے کہا بتا یہ کہاں سے لے کے آئی ہے؟ میری بہن نے کہا میرے بھیا جس سے تو مجھے منع کرتا ہے، جس کی وجہ سے مجھے مار مار کے لہو لہان کر دیا ہے، میرے خامد کو بھی مار مار کے لہو لہان کر دیا ہے، لیکن یاد رکھ ہم لہو لہان ہو چکے ہیں، پر سن لے جس
باپ کی خون تیری رگوں کے اندر ہے، اسی باپ کا خون تیری بہن کے رگوں کے اندر ہے۔ جس طرح تو ضد کے اوپر قائم ہے، میں بھی اپنے کلمے پر قائم ہوں۔ آخر عمر کہتا ہے میری بہن ذرا بتا یہ کہاں سے لے کے آئی ہے؟ فرمایا میں تو نبی آخر الزمان سے لے کے آئی ہوں، ذرا میری کتاب کا، میرے قرآن کا انقلاب دیکھیے۔ اللہ کی محبوب بیٹھی ہے، دیکھا عمر آ گیا۔ عمر جب آ رہے تھے راستے میں کچھ لوگ ملے، فرمایا عمر کہاں جانا چاہتا ہے؟ کیا پروگرام ہے؟ عمر نے چہرہ اٹھایا، آنکھوں میں آنسو ہیں، زاروں قطار رو کر کہتا ہے مجھے جانے دو، مت روکو، میں محمد کے قدموں میں جا رہا ہوں۔ کہاں جا رہا ہے؟ کیا پروگرام ہے؟ تو شاید عمر نے یوں کہا ہوگا کیا اگر مجھ کو مل گئی راہ ہدایت، محمد کے نقش قدم چوم لوں گا۔ کہہ دو بلند آواز سے سبحان اللہ۔ سارے حضرات درود شریف پڑھ لیں۔ شعر کا جملہ مکمل کر رہا ہوں آپ کے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے۔ تھکے تو نہیں ہیں؟ اگر مجھ کو مل گئی راہ ہدایت، محمد کے نقش قدم چوم لوں گا، عقیدت سے کعبہ میں سر کو جھکا کر، نگاہوں سے باب حرم چوم لوں گا۔ آ گئے اللہ کے محبوب بیٹھے ہیں، تفصیل میں نہیں جاتا، نکتہ دینے لگا ہوں۔ میرا قرآن انقلابی قرآن ہے، میری کتاب انقلابی کتاب ہے۔ اللہ کے محبوب کی نظر پڑی، عمر آ گیا ہے، صحابہ کھڑے ہو گئے، فرمایا اللہ کے محبوب آپ ہمیں اجازت دیں، اس کا سر قلم کر دیں۔ میرے آقا نے فرمایا میرے ساتھیوں یہ خود نہیں آیا، یہ میرے رب نے بھیجا ہے، یہ میرے رب کا انتخاب ہے، اس کو آنے دو مت روکو۔ آ گیا، اللہ کے محبوب کی قدموں میں بیٹھ گیا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا وہ آیا ہے تو آنے دو، بچھا دو پل کی راہوں پر، وہ پہلا سا نہیں لگتا، کرو نا شک نگاہوں پر، وہ آیا ہے تو آنے دو، خدا کا انتخاب آیا، عمر ابن خطاب آیا۔ بیٹھ گئے، اللہ کے محبوب نے فرمایا کیسے آنا ہوا، کس طرح آ گیا میری مجلس میں، کیسے پہنچایا؟ عمر کی نظریں جھکی ہوئی ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے، اچانک آج تبدیلی، اچانک آج تبدیلی، اصل تبدیلی کی بات کر رہا تھا۔ اچانک آج تبدیلی،
بتاؤ کیسے آئی ہے؟ عمر کی آنکھوں میں آنسو ہیں، کیا کہتے ہیں؟ جواب سنیے، کہتے ہیں سنی میں نے بہن سے وہ جو لے کر تو کتاب آیا، عمر ابن خطاب آیا۔ قرآن انقلابی کتاب ہے، میرے آقا نے یہ قرآن لوگوں کو پڑھ پڑھ کر سنایا، اتر کر خرا سے سوئے قوم آیا، وہ ایک نسخہ کیمیا ساتھ اپنے لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھیا سوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ کیسا انقلاب تھا، ساری دنیا میں انقلاب آ گیا۔ کیسا انقلاب آیا؟ میرے آقا نے صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کے اللہ کے محبوب نے اعلان کیا۔ کیا اعلان تھا؟ فرمایا لوگوں، اگر آپ کامیاب ہونا چاہتی ہے تو پھر میں آپ کو ایک راستہ بتانے لگا ہوں، پھر پڑھ لو نہ قولو لا الہ الا اللہ تفلحون۔